السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 162 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ As for those among them who are well founded in knowledge and the believers, they believe in what was revealed to you and in what was revealed before you. They are observers of the contact prayers, salat, and givers of the obligatory charity, zakat. They are believers in God and the last day. We grant these the great recompense. ان میں سے وہ لوگ جو علم میں بہت پختہ ہیں اور مومن ہیں اور وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انہیں ایک عظیم اجر عطا کریں گے۔ تو ماشاءاللہ اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایمان کی حوالے سے بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان میں بہت پختہ ہیں اور مومن ہیں، تو اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بیسک ہمارا کرائٹیریا ہے کہ ایمان لانا۔ اور یہاں پہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان میں بہت پختہ ہیں، یہ جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہ جب انسان اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہے اور خالص اللہ سے مخلص ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں علم کے، اور پھر وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دماغوں پہ وہ پردے نہیں ہوتے، وہ کیونکہ وہ خالص اللہ سے مخلص ہوتے ہیں، وہ خالص اللہ کی باتوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور وہ اپنی پوری طرح کوشش کرتے ہیں اس پہ، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اپنے علم سے نوازتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ علم القرآن، اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیچر ہیں، تو تو جو لوگ مطلب یہ کہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن اسٹڈی میں اس کے ڈسکس کیا تھا سورہ 17 کا، کہ جب آپ قرآن لون لے کے آپ لوگوں کو جا کے واحد قرآن کو لے کے آپ لوگوں کو قرآن کا پیغام دیتے ہو تو وہ بھاگتے ہیں جب تک ان کے قرآن کے ساتھ کوئی ساتھ میں اور چیز نہ دی جائے۔ تو جب ایسے لوگوں پہ والے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ہم دماغوں پہ شیلڈز کور چڑھا دیتے ہیں اور ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے انسان کو آپ علم کیسے دیں گے؟ آپ خود ہی غور کریں۔ جس نے واحد قرآن کو ٹھکرا دیا، اس نے کہا کہ میں خالی قرآن کو نہیں مان سکتا، میرے ساتھ مجھے اس کے ساتھ اس کا ہونا لازم ہے۔ یہ واضح طور پہ وہ سورہ 17 کی آیت ہے، پرانی قرآن اسٹڈی سے اب دیکھ لیں، اس سے جو پہلے ہم نے کی تھی، ٹورڈز دا اینڈ ہم اس پہ بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور واحد کا ورڈ قرآن کے ساتھ یوز کیا گیا ہے، نہ کہ اللہ کے ساتھ یوز کیا گیا۔ واحد قرآن لون لے کے آپ جب پریچ کرتے ہو لوگوں کو تو وہ بھاگتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص کو پاس نہ تو علم آئے گا اور نہ ہی وہ مومن کی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا اللہ پہ۔ اور ایمان بھی کیسے لانا؟ کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پہ نازل کیا گیا ہے۔ اب یہاں تک اگر غور کریں کہ اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے تھرو آؤٹ دا قرآن، صرف اللہ تعالیٰ قرآن ہی کا ذکر کرتے ہیں کہ جو تم پہ نازل کیا، یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب۔ سورہ 7 کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں، صرف اور صرف قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ٹاپک ایسے کمپلیٹ کرتے ہیں کہ قلیل ما تذکرون، کہ صرف بہت ہی کم ہیں جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، ہم نے خالص اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لائے، ہم نے اور چیزوں کو بھی سورس بنایا، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں پہ کور چڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن میں یہ کمی ہے، قرآن میں وہ کمی ہے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پاتے، نہ تو ان کو کوئی علم ملتا ہے نہ ہی کوئی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، وہ ہر آیت کو لے کے ایسے بیٹھے رہتے ہیں کہ بس اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ آنیسٹلی اگر آپ قرآن کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ پھر بھی اگر انسان ٹھکرا کے بیٹھا رہے تو پھر اپنے عمل سے دیکھ لے، اپنی لائف کو دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہ بھی ان پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں، تو ہمیں ہے مسٹ کہ ہم اللہ کے جتنے بھی صحیفے جو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور جو بھیجی ہیں ان سب پہ ہمارا ہمارا ایمان لانا بہت لازم ہے۔ دو کہ قرآن جو ہے ہماری آخری کتاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے لیے قانون ہے، صرف اس پہ چلنا ہے، لیکن ایمان لانا ہے کہ اللہ نے جو کتابیں اس سے پہلے ابراہیم یعقوب جن کو بھی بھیجی ہیں تو ہم ان پہ بھی ایمان لائیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ 162 کی بات ہو رہی ہے، اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر انسان اب دیکھ لے کہ یہ 2 عمل بہت ہی خاص ہیں ہماری عبادت کے،
اور نماز تو ہم 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں. اب اتنی امپورٹنٹ جو ہے ہماری جو روح کی غذا، سب سے جو خاص غذا ہے ہماری روح کی جو ہے، ہم جو یہ 3 وقت دن میں کھانا کھاتے ہیں، پھر بیچ میں سنیکس وغیرہ ہوتی ہے، یہ وہ ہوتا ہے، ہماری جو مین جو ہماری جو جسم کی غذا ملتی ہے وہ ہمارے جو مین کھانا کھاتے ہیں اس سے ملتی ہے. اسی طرح ہماری روح کی جو مین جو اس کی غذا ہے وہ سلاد ہے. سلاد جو ہوتی ہے کیونکہ 5 وقت ہوتی ہے اور وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ پورے پورے دن میں پھیلی ہوئی ہے. اور اس طرح وہ روح کو جب انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے خالص اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اور صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ملتی ہے. تو اگر ہم نے اللہ کی عبادت میں، اب خود ہی کامن سینس سے غور کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی روح کی غذا میں کوئی ملاوٹ کر دی، ہم اپنے کھانے کی مثال لے لیں، ہم نے اپنے کھانے کے اندر کوئی اور چیز کی ملاوٹ کر دی، وہ کھانا ہمارے لیے زہر بھی بن سکتا ہے. وہی کھانا جو اتنی توانائی دینے والا تھا ہمارے لیے موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو دیکھ لیں کہ قرآن کا ایک ورس ہے کہ جب صلات قائم کرو، لِلذکری کا ورڈ جو ہوتا ہے، صرف میرا ذکر، صرف قرآن میں صرف جب صلات قائم ہوتی ہے اس میں صرف اللہ کا ذکر. تو اتنی امپورٹنٹ ایکٹ آف ورشپ جو ہے وہ جب وہ ہماری خراب ہو گئی، اس پہ بھی اگر انسان کو یقین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضو کے 4 سٹیپ، اس میں بھی اگر ہم نے ملاوٹ کر دی اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری بالکل خراب ہو گئی، تو امیجن کریں باقی رہ کیا گیا. یہ 2 چیزیں ہی اڑ جائیں تو باقی رہ کے گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ہیں جو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا کریں گے. مطلب یہ بندہ بجائے ٹھکرانے کے بندہ ان باتوں پہ غور کرے اور جا کے اپنی لائف کو چینج کرے، کیونکہ اگر یہی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی مین چیزیں، تو اتنی عارضی زندگی میں بندہ کیا کرے گا. پھر 163 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ ہے گاڈس میسنجرس. We have inspired you as we inspired Noah and the prophets after him. And we inspired Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, patriarchs, Jesus, Job, Jonah, Aaron, Solomon, and we gave David the Psalms. ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے انبیاء پر نازل کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، بزرگان، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی. تو اللہ تعالیٰ وہی ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر اللہ کے جو پیغمبر ہیں تم پر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے، اور وہی بیسیکلی وہی ہے جو اللہ کا پیغام ہے. اور ہمیں صاف طور پہ پتہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، میسنجر، وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دینے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا. نہ ہی وہ ہدایت کے لیے آتے ہیں کہ کسی کو چینج کر سکیں، نہ ہی کسی کی بخشش کروانے کے لیے نہیں آئے. ان کو سلیکٹ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہوتا ہے وہ پوری مطلب لوگوں تک پہنچ سکے. تو اسی لیے یہ مختلف ٹائم کے جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ، اب یہ بہت سوچنے کی بات ہوتی ہے، جو ورڈ انبیاء ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کہیں ورڈ انبیاء یوز کرتے ہیں، کہیں پیغمبر. تو اس کے ساتھ اس کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ دونوں ڈفرینٹ ہے. یہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو واضح طور پہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور وہ رسول بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، لیکن رسول اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں بھیجتے ہیں جو کہ صرف ان کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آئیں، جو کہ نئی کتاب نہیں لاتے، لیکن وہی اللہ کا پیغام لوگوں کو آگے ڈلیور کر دیتے ہیں. اب وہاں سے دیکھ لیں سورہ یاسین کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، ساتھ ہی میں تیسرے سے ان کی مدد کی. تو ایک دم سے 3 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے. تو انبیاء کا جو آنا ہوتا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کتاب لے کے آتے ہیں. تو اس طرح پھر فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور میسنجر بنا کے بھیجا ہے ایز اے رسول. وہ بھی ان کے بھی ذکر آتا ہے قرآن میں. تو یہ باتیں بڑی غور کرنے کی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سنائی باتوں پہ کہ انبیاء یہ ہے تو وہ ہے. ہم لوگ کیوں نہ ہم قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہاں کہاں انبیاء کا ورڈ یوز ہوا ہے، تاکہ ہم سنائی باتوں پہ، کیونکہ کہنے والے تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ہمیں واضح طور پہ قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نبی بنایا، اس کو کتاب دی، ہم نے اس کو نبی بنایا، اس کو کتاب دی.
اور پھر یہ بہت سارے جو اللہ تعالیٰ نے نام یہاں پہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ کے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کا ہمیں نہیں بتایا، تو جن کا اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا وہ ہمیں ان کا بتا دیا، اور جن سے ہمیں ضروری تھا ہماری علم کے لیے وہ بتا دیا۔ باقی جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور نبی جو بھی بھیجے ہیں، ہمیں بس یہ ہے کہ بس ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی پیغمبر نبی اور جو کتابیں آپ نے بھیجی ہیں، جن کا ذکر کیا ہے جن کا نہیں ذکر کیا ہے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس بات کو اتنا کمپلیکیٹڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیسیکلی یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ پیغمبر نبی رسول کتابیں ان کو لے کے اتنے اس بحث میں گھس جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اور ہمیں سمپل یہ کہنا ہے کہ بس ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کی ایمان، اللہ کی جو بھی فرشتے کتابوں ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں، کیوں ہم اس کے ذات میں جا کے اتنا اس کو کمپلیکیٹ کر دیں؟ سمپل سی باتیں یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ 21 میں جا کے دیکھیں، جہاں مریم کا ذکر آتا ہے، وہاں کہتے ہیں تم سب ایک قوم ہو، ایک کانگریگیشن، ون کانگریگیشن، اور جس کا پیغام یہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے بیسیکلی۔ بس اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ انبیاء اور رسول میں فرق کیا ہے، بس اس سے آگے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو بہت، جتنا ہم اس کو اور ادھیڑیں گے اتنا یہ خراب ہوتا چلا جائے گا یہ میٹر، اور کنفیوژن بڑھتی چلی جائے گی۔ 164 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں mesengers we have told you about and the messengers we never told you about and God spoke to Moses directly۔ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر جن کے بارے میں ہم نے تمہیں بتایا، اور وہ پیغمبر جن کے بارے میں ہم نے تمہیں نہیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے براہ راست بات کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ مطلب یہ کہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کا ہمیں ذکر نہیں کیا، تو ہمارے لیے یہ کہ بس ہم اللہ کی جو اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ اللہ نے کچھ پیغمبروں کا ہمیں بتایا ہے اور کچھ کا نہیں بتایا، ہمارا کام ہے کہ ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے اللہ کا حکم کہ ہم سب پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں، سب نبیوں پہ پیغام لاتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے کتابیں بھیجی ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ سالڈ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کے رستے ہیں جو کھولتے ہیں ہمارے لیے ماشاء اللہ سے، جہاں ہم نے اونچ نیچ کر دی، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک میسنجر آف دا کاوننٹ بھیجا ہے، پھر اگر ہم نے جا کے ایک کو بھی جھٹلا دیا تو وہاں پہ ہمارے رستے بند ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے اللہ کو چیلنج کر دیا ہے، جیسے شیطان نے چیلنج کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اور اس سے جو ہمارے لیے پھر جو پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں، وہ رستہ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے پاسورڈ ہر چیز ڈالنی پڑتی ہے، جب وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کے لیے ڈیٹا آپ بات کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں واضح طور پہ پتہ ہے جب ہم پاسورڈ میں غلطی کر دیں تو ہمارا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب کنیکشن اللہ سے ٹوٹ گیا پھر ہم اس دنیا میں گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ایک ٹرانسلیشن جو ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ میرے پیغمبر اور نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، تو اس کی جو جنرل کسی نے ٹرانسلیشن کی ہے کہ مطلب جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک کو نہیں مانا تو پھر ہم نے وہ کمانڈمنٹ وہ توڑ دی۔ ہمارے لیے تو یہ کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم کسی بھی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور نبیوں کا ذکر بھی اسی طرح دوسری آیتوں میں بھی آیا ہے۔ اور موسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلامی، جیسے ہم انسان سے بات کرتے ہیں وہ آواز کے ذریعے، تو وہ ہمیں واقعہ پتہ ہے جب وہ واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، تو وہاں پہ ایک وہ بش تھی، جو پودا تھا درخت، مطلب اس میں سے جو ان کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ قرآن میں اس کے بارے میں پوری علم ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس کے حوالے سے ہم کافی باتیں کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نبیوں کو پیغمبروں کو ڈفرینٹ چیزیں بخشی ہیں، کسی کو کیا دیا ہے کسی کو کیا دیا ہے، کسی عیسیٰ کو دیکھیں وہ مردہ میں جان ڈال دیتے تھے، بڑے بڑے معجزے اللہ نے دیے ہیں۔ اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں نے اپنے لیے بنایا، اور ابراہیم کو کہا کہ وہ میرے بلوڈ فرینڈ، محبوب دوست کا لقب دیا ان کو۔ سو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نبیوں پیغمبروں کو بڑے بڑے چیزیں دی ہیں۔ سلیمان کو دیکھ لیں، داؤد کو دیکھ لیں، جنوں کو کنٹرول کرتے تھے، بڑی بڑی علم دی ہے۔ سلیمان جو ہے وہ چونٹیوں کی بات اتنی فاصلے سے سن رہے ہیں، وہ ایک اتنا بڑا معجزہ تھا، اس صورت کا نام ہی چونٹی رکھ دیا۔ یہ چیزیں بڑی غور کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور
اسی صورت میں تھوڑا سائڈ نوٹ میں آپ غور کریں کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ چونٹیاں جو جتنی بھی ہوتی ہیں وہ فیمیلز ہوتی ہیں، اور ان کی مطلب ان کی جو کوئین ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اسی سورہ میں شیبا کا ذکر ہے، جو کہ ایک کمیونٹی تھی جس کی جو کوئین تھی وہ فیمیل تھی۔ تو آپ ریزیمبلنس دیکھ سکتے ہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کا نام، اس کا نام ایسا رکھ دیا، پھر بعد میں جا کے اب انسان کو پتہ چلا ہے سائنٹیفک دور میں کہ یہ جو چونٹیوں کی کوئین ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے۔ اس سے بڑی گہری گہری باتیں نکلتی ہیں جو کنیکشن نام سے پڑتا ہے۔ تو اسی لیے کہ مطلب اس لیے ہمیں اتنا ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور ندامت اور عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو سر آنکھوں پہ لیتے ہوئے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے، اور ہم نے مذہب میں کیا کر دیا؟ ہم نے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی، ان کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی نہیں غصے والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی پیغمبر گزرا ہے پھر ان کی قوم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے ان کو قتل کر دیا، پھر ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ ہم کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ یس سر کہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 165 میں messengers to deliver good news as well as warning. Thus the people will have no excuse when they face God after all the messengers have come to them. God is Almighty, most wise. پیغمبر جو کہ خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے ساتھ خبردار بھی کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا جب وہ اللہ کے کا سامنا کریں گے۔ تمام انبیاء کے آنے کے بعد اللہ قادر مطلق حکمت والا ہے۔ اب یہ بہت ہی حیرا دینے والی آیت ہے، 165 صاف طور پہ لکھا ہے پیغمبر ان کا کام ہے وہ خوشخبری لے کے آتے ہیں، اتنی پیاری خوشخبری لے کے آتے ہیں کہ اللہ کی خالص عبادت کرو بس۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا 51 56 میں جو سورہ اس میں کہ ہم نے اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خوشحالی ہے اور آخرت میں بھی خوشحالی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم سکون میں ہوں گے۔ اور خبرداری یہ کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، ہم نے اپنی باتیں کی، ہم نے لوگوں کی باتیں سنی، اپنی طرف سے کوئی ریسرچ نہیں کی اور جو سنا اس پہ عمل کر دیا۔ ابھی جو ہم نے اتنی پر باتیں کی ہیں پیغمبروں کے حوالے سے، کسی کو غصہ چڑھتا ہے تو کیا ریسرچ آپ نے کی ہے؟ آپ جا کے اس پہ غور کریں۔ آپ نے کیا صرف سنی سنائی باتوں کس بیس پہ آپ انسان کو مطلب کیا دیکھ لیں کہ آپ کو جو چیزیں میسج آپ کو دیا گیا تھا اس بیس کے اوپر آپ کو غصہ چڑھ گیا، یا پھر جا کے خود ریسرچ کر کے دیکھیں یہ کیا ہے۔ پھر لہٰذا لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا اس دن، جو قیامت کا دن ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کسی کی شفا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ 165 میں لکھ دیا ہے۔ اب سپوز کریں قیامت کے دن کوئی شخص یہ امید لے کے آئے گا کہ میری شفا ہو جائے گی، فلاں پیغمبر کو میں نے بہت ان کی تعریف کی، ان کے لیے میں نے بڑی اچھے اچھے الفاظ یوز کیے، ان کو میں نے یاد رکھا اپنی یادوں میں، ان کے ساتھ محبت کی، ان کو یہ کیا، جبکہ وہ آلریڈی ایک بڑا بڑا قانون توڑ رہے ہیں کہ کسی پیغمبر نبی میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو کوئی یہ سوچ کے آئے گا تو صرف اور صرف اس کے لیے یہ آیت 165 اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دی جائے، سپوز کریں کہ یہ آیت ہے قرآن کی، آپ نے پڑھی تھی، تو اگر نہیں پڑھی ہوئی تو کیا کہے گا انسان؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں پڑھی، مجھے تو یہ کہا تھا کہ ہم اتنے درود پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے تو ہمارے لیے وہ اس دن کوثر کا چشمہ ہوگا، پروفٹ آئیں گے اور دیکھیں گے میرے لیے کتنے درود پڑھے گئے، کس نے کتنے درود پڑھا۔ یہ چاہے ساری چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ کہاں سے ملی ہیں؟ تو تو پھر یہ آیت ہی کافی ہوگی کسی کے لیے کہ اس دن کسی کے پاس کوئی بہانہ ہوگا ہی نہیں۔ کیا کیا کہے گا انسان کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے اسٹڈی نہیں کی، مجھے دوبارہ بھیج دیں دنیا میں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہ جب لوگ کہیں گے ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر ہم انہیں بھیج بھی دیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ دنیا میں آتے وقت ہمارا حافظہ لے لیا جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ کہ ہمیں اچھائی اور برائی کو دیکھتے ہوئے اللہ کی نے جو ہمیں عقل دی ہے، جو دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے حق کے ساتھ فیصلہ کریں
تو پھر ہم حق پہ آ سکتے ہیں. اگر ہم نے حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ناحق ہو کے فیصلہ کیا، تو ہم ناحق رستے پہ جائیں گے. اگر ہم نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا تو ہم حق کے رستے پہ جائیں گے. اور افسوس ہے کہ دنیا میں ہر کوئی صاف طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں لکھ دی ہیں اس کے باوجود بھی ناحق کا فیصلہ ہی اٹھاتا ہے. تو رستہ بھی پھر وہ حق والا تو نہیں ملتا نا جب ایسے. تو جب وہ اللہ کا سامنا کریں گے تو کوئی بہانہ نہیں ہوگا. اور اور تمام انبیاء کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ قادر، تو اللہ تعالیٰ نے تمام دیکھیں پھر انبیاء کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. تو اس میں بہت ہم لوگ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. یہاں پہ انبیاء کا یوز کیا ہے، اس سے پہلی آیت میں رسول کا یوز کیا ہے، اس سے پہلی آیت میں پھر نبی کا، انبیاء کا ورڈ یوز کیا ہے. تو یہ اس کے اوپر بہت گہری تفصیل سے بندہ بات کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس پہ مطلب گم گئے بیچ کے اندر تو ہمارے لیے پھر یہی ہے کہ مسئلہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں اللہ کے یو نو جو حکم ہے اس کے اوپر ہمیں پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قادر مطلق اور حکمت والے ہیں، وہ ہر چیز جانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. 167 میں ہے کہ بٹ گاڈ بیئرز وٹنس کنسرننگ دیٹ ہی ہیز ریویلڈ ٹو یو، ہی ہیز ریویلڈ اٹ ود ہز نالج اینڈ the angels bear witness as well, but God suffices as witness. تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں. تو اس کی اردو ہے کہ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. اور اس کے ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن گواہی کے لیے اللہ کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں خود گواہی دے رہے ہیں. یہ ہم نے سورہ 3 کی آیت نمبر 18 پہ بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں شہادہ دے رہے ہیں سورہ 3 کی آیت نمبر 18 میں، وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کا نام نہیں یوز کیا. یہ ہمارے لیے شہادہ ہے، جو ہمارے لیے بلیو کا جو پہلا جو پلر ہے. کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے ایکچولی کہ یہ انسان اس نوبت تک آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو خود گواہی دینی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ایک صرف کہہ دینا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی گواہی تھی، کہ اس کے علاوہ اس کے بعد ہمیں کچھ، ہمارے لیے کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک اس ہستی کا خود گواہی دینا کہ وہ خود کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس لیول تک کہ ہم مان ہی نہیں رہے، ہم اللہ کو اکیلے مان ہی نہیں رہے. ہمارے ساتھ اس کے ساتھ کوئی چاہیے ہمیں، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. کسی بھی قوم کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بٹھا کے بیٹھے ہوئے، کسی نے کئی کے لگائے ہوئے. تو اس رب العزت کو خود گواہی دینی پڑ رہی کہ میرے سے کوئی معبود نہیں. یہاں پہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں. پھر وہی ایک اور ڈوب مرنے کا مطلب کہ جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، رب العزت خود گواہی دینے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس پہ جو میں نے تم پر نازل کیا ہے. پھر بھی انسان نہیں مانتا، پھر بھی کہتا ہے نہیں. ہمارے لیے یہ بہت ہی چولو پر پانی میں ڈوبنے والا مقام ہے کہ ہمارے پاک پروردگار جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خود ہمیں یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی میں گواہی دیتا ہوں، یہ جو تم پہ نازل کیا ہے، اور میں نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. سوچنے کی بات ہے. ہم اس کو کسی دنیاوی چیز سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک رفلی طور پہ اس کو دنیا سے کمپیئر کر کے دیکھیں، کسی کا باپ کھڑا ہو کے گواہی دے رہا کہ بھائی میں گواہی دیتا ہوں میں تمہارا باپ ہوں. سوچنے کی بات ہے. صرف ایک سائیڈ نوٹ پہ مطلب اس بندے کے اس بچے پہ لوگ کہیں گے یا تم کیسے انسان ہو کہ اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹا. ایک جس ایک رفلی سا ایک اینالائز کرنے کے لیے یہ کتنی گہری بات ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے، یہ تو ہم دنیاوی حوالے سے. لیکن ایک ہمارے رب العزت خود جب ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے تم پہ یہ نازل کیا اپنے علم کے ساتھ، اور میرے ساتھ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں بھائی، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. کسی کتاب کا ذکر ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا پاز کر کے سوچیں، کسی اور چیز کا ذکر ہے یہاں پہ؟ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بار 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 سورہ 7 میں شروع میں دیکھیں، صرف اور صرف جو نازل کیا ہے، بھائی جو نازل کیا ہے. ہمیں صاف طور پہ پتہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہم پہ کیا ہے. اس کے باوجود یہ ہے انسان کی فطرت. پھر دنیا میں یہی ہے حال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری گواہی بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہا میں نے فرشتوں کو بھی دیکھو بھائی، وہ بھی میرے ساتھ گواہی دے رہے ہیں بھائی.
لیکن میری گواہی بہت ہے. وہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں اینڈ میں آ کے کہ ہمیں تو یہاں پہ رونا شروع کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ میری گواہی. ہمیں تو لائک یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمیں خوف طاری ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ میری گواہی آف کورس رب العالمین کی گواہی. یہ تو مجھے ورڈ جو میں پڑھ رہا تھا نا کافی ہے، تو مجھے کہا کافی کا تو ورڈ تو بہت چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے وہی ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری گواہی کافی ہے. تو یہ ورڈ ایکچولی بہت چھوٹا ہے. اللہ کی تو گواہی تو بہت ہی مطلب بہت اونچی بات ہو جاتی ہے، بہت ہی اونچی بات، بہت ہی اونچی بات. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو وہ سے ریفرنس نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کے ہمارے دل میں وہ نہیں ہوگا، تو پھر پرابلم ہمارے اندر ہی ہے بیسکلی. Then 167 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ surely those who disbelieve and repel from the way of God have strayed far away. And 168 ہے those who disbelieve and transgress God will not forgive them nor will he guide them in any way. And 169 and accept the way to hell wherein they abide forever. This is easy for God to do. یقیناً وہ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں. 168 وہ جو کفر کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا. 169 سوائے جہنم کے راستے کے جس پر وہ ہمیشہ رہیں گے. ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. تو اس کے ساری باتوں کے بعد ان سب باتوں پہ اتنی جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اسٹرانگ باتیں ہم نے اوپر کی ہیں ایمان کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، نبیوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، پھر سب سے بڑی بات اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اور اپنے علم سے نازل کیا ہے جو تم پہ نازل کیا ہے اور میری گواہی کافی ہے. ان سب باتوں کے بعد تو انسان کو تھر تھر کانپنا چاہیے. لیکن انسان پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو یقین کرے گا جو کفر کرے گا تو قیامت کے دن جو یہ ساری جب معاملہ کھل جائے گا نا، ہر چیز سامنے واضح طور پہ آ جائے گی، پھر کوئی 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 بہانہ نہیں ہوگا. کوئی بندہ بیچ میں جیسے ہوتا ہے نا بعض کا ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہے، لوگ بیچ بیچ میں چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، بات کو کنفیوز کر دیتے ہیں، بات کوئی اور تھی کہیں سے کہیں نکل گئے تاکہ معاملہ خراب ہو جائے. اس دن کوئی ایسی چال نہیں چلی جائے گی، ہر چیز واضح طور پہ سامنے پڑی ہوگی. اور اس کے بعد پھر جو جہنم میں جا رہا ہوگا نا اس وقت پھر وہ پھر لاجیکلی پھر لگے گا یار یہ تو واقعی حق اس میں تو کوئی، کیونکہ جب پچھلی زندگی میں ہم نے جو جرم کیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ہمارے لیے تو دوزخ تو ہے، وہ ہمارے لیے جو تھی ہمارے لیے جو ہماری جو پنشمنٹ تھی جو ہمارے عمل کے نتیجے میں تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا. جیسے کوئی بندہ چوری کرتا ہے اس کا جو اس کی جو سزا ہے وہ جو ایک سسٹم کے حساب سے رکھی جاتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں بھائی ہاں یہ چوری کی سزا ہے اور جو کہے اس کو اتنے دن جیل میں ڈالو. تو وہ آلریڈی ایکسیپٹیبل تھا، لیکن پھر بھی رحمان نے دنیا میں انسان کو بھیجا کہ ایک اور چانس دینے کے لیے، اور کتابیں دی، نبی بھیجے، پیغمبر دے، اور بار بار خود گواہی دے رہے ہیں خود کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. خود گواہی دے رہے ہیں یہ میری کتاب ہے، خود گواہی دے رہے ہیں میں نے اپنے علم سے نازل کی ہے. ان سب باتوں کے بعد پھر جب انسان قیامت کے دن آئے گا تو پھر جب وہ نتیجے نکلیں گے تو جس کی رپورٹ کارڈ پہ فیل لکھا ہوا ہوگا تو اس پہ کوئی شک کی گنجائش، شک کی گنجائش تو پہلے بھی نہیں تھی. اب تو یہ ہوگا اب تو یار واقعی تم حقدار ہو، تو اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں یقیناً جو کفر میں راستے میں پھر دور ہوتے، کیونکہ جب ہم نے اللہ کی راستے کو چھوڑ دیا، جب ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو پھر ہمارے دماغ پہ جب کورز چڑھنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے کان وہ اس میسج کو سن نہیں پائیں گے کہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا، تو پھر کیا بچے گا؟ پھر شیطان ہی ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. اور سورہ 7 میں آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ جب یہ پورا واقعہ بتا رہے ہیں شیطان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خود بھی کہتا ہے جو آپ کے رائچس ہیں، جو آپ کے بلیورز ہیں، ان پہ میں رفلی اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، ان پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. تو پھر اگر ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو ہم کس کے کنٹرول میں چلے گئے؟ خود سوچیں. اور پھر وہ جو جتنا ہمیں گمراہی میں دور لے جائے گا اتنا ہی ہم اللہ کی جو پیغام سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ دنیا کی فزکس کو دیکھ لیں کہ ایک سورس ہوتی ہے انٹرنیٹ اگر جہاں پہ چل رہا ہے اس کا راؤٹر، جتنا اس کے قریب ہوگے آپ کا سیٹ اپ صحیح رہے گا، جتنا اسے دور ہوتے جائیں گے آپ کا کنیکشن ٹوٹتا جائے گا، اور بہت زیادہ دور ہو گئے تو کنیکشن کمپلیٹلی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ہم اگر گمراہی میں بہت آگے چلے گئے اللہ کی جو سورس ہے جو جو اس سے جب دور ہو گئے تو ہمارے پھر بہت مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی واپس آنے کی جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے. اور پھر کیا کہتے ہیں وہ جو کفر کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ انہیں معاف بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی رہنمائی کریں گے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ سورہ آئی تھنک آیت نمبر 137 میں
کہ جو ایمان لاتے ہیں، نہیں ایمان لاتے پھر لاتے ہیں. تو اس طرح جب انسان کفر کرتا ہے، ڈس بلیو کرتا ہے، اور پھر حد سے تجاوز کرتا جاتا ہے، تو پھر ایک لمٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خیر کو بہت غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو چانس مطلب رستے میں لانے کے لیے وارن بھی کرتے ہیں اور بڑی اس صورتحال سے نکلتے ہیں. میں کل پرسوں یہ بات پہ غور کر رہا تھا کہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جب وہ انسان جب اللہ پہ یقین رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک امتحان سے گزارتے ہیں. اور یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اگر منہ سے کہا، میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں اس آیت کی، کہ اگر تم نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو کیا تم سمجھتے ہو ہمیں ایسی جنت میں ڈال دیں گے اس سے پہلے کہ تمہارا امتحان لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا مکمل طور پہ امتحان لیا. جیسے موسیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آفٹر وی ہیو ڈن ود یور ٹیسٹ، کہ جب ان کو بھی ٹیسٹ، مطلب اس طرح اگر ہم سمجھیں کہ جب انسان جب ایمان لاتا ہے تو ٹیسٹ از اے مسٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح جب ایک ٹیسٹ سے آپ گزرتے ہیں تو وہ جب آپ اپنے آپ کو پروف کر دیتے ہو کہ میں ہاں ہر حال میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو پھر آپ جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ سے آپ کمپلیٹ ہو جاتے ہو. اس کے بعد آپ پھر انسان اس وقت، اس کے بعد انسان بہت مشکل ہے گمراہی کی طرف جائے، کیونکہ وہ آلریڈی ہر مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے. ایسے شخص کا بھٹکنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک جو بندہ جو گمراہی کا ٹیسٹ ہے، میں کل ہی سوچ رہا اس کے بارے میں گمراہی کا بھی اس کا مطلب ایک طرح سے ٹیسٹ بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پروف کر رہا ہے کہ میں گمراہی میں آگے بڑھوں گا، تو جب وہ اس میں بھی ایک لمٹ آتی ہے جب وہ پروف کر جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہے ہی گمراہ. جب اللہ کے سسٹم میں ایک وہ ریڈ لائٹ جل جاتی ہے نا کہ یہ بندہ یہ پروف کر چکا یہ گمراہی میں ہے، اور یہ میں بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ سسٹم آن ہو جاتے ہیں اس کے لیے کہ ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. انہوں نے یہ پروف کر دیا ہے. یہ نیگیٹو سائڈ کا ٹیسٹ ہے اور پازیٹیو سائڈ کا میں بھی سم ان ایلیگوریکل وے بندہ سوچے کہ کیونکہ جس طرح پازیٹیو کی طرف ٹیسٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ پاس کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں بندہ چلا جاتا ہے. اسی طرح فیل کی طرف بھی ایک بندہ جب پرفیکٹلی کمپیوٹر کو سیٹسفائی کر دیتا ہے کہ یہ بندہ نہیں پاس ہو سکتا میں بھی اس کے بعد، تو اس طرف چلنا ہی کیوں، ہمیں تو اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے. یہ میں نے رفلی ایک ایلیگوریکل وے میں بات کی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہ ہماری سمجھ کے لیے کہ ایک لمٹ آتی ہے انسان کی لائف میں جب اللہ تعالیٰ کو پروف کر دیتا ہے کہ میں نہیں ماننے والا، میں نہیں ماننے والا، تو اس کے بعد شاید یہ بات شروع ہوتی ہے. تو اور 169 میں سوائے جہنم کے راستے کے، پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں وہ جس پہ ہمیشہ رہیں گے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے وہ تو کن کہتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے فوراً بات. تو اس رب العزت کے لیے تو مطلب جب انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، وہ ان کی جو ہماری فنگر کی جو ٹپس ہیں، ان کی جو ہماری انگلیوں کی جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، تو وہ تک ایگزیکٹلی اس دن ہوں گی سیم ایز اٹ از آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو امیجن کریں ان کے لیے کیا مشکل ہو. تو یہ لاسٹ 170 پڑھتے ہیں انشاءاللہ. O people, the messenger has come to you with the truth from your Lord. Therefore, you shall believe for your own good. If you disbelieve, then to God belongs everything in the heavens and the earth. God is omniscient, most wise. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول سچائی کے ساتھ آیا ہے، اس لیے تمہیں اپنی بھلائی کے لیے ایمان لانا چاہیے. اگر تم کفر کرتے ہو تو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے. اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو یہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہ یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او یو ہو بلیو، اور کہاں کہتے ہیں او پیپل. تو اس کے پیچھے بھی بہت اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں بہت گہری بات ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے مخاطب ہے، اے لوگو، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول سچائی کے ساتھ آیا ہے. اور پھر اگین وہی سچائی جو ایمان قرآن کے ساتھ آیا، اس لیے تمہیں اپنی بھلائی کے لیے اس پر ایمان لانا ہوگا، کسی اور کی بھلائی کے لیے نہیں. نہ ہی پیغمبر کی بھلائی کے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے پڑوسی کے لیے، نہ اپنی کسی اور کے لیے. جو بھی انسان نے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. یہ بندہ سوچ لے کہ تمہاری اپنی ہی اس میں بھلائی ہے، اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے. اگر تم کفر کرتے ہو تو آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے. اگر ہم اس پہ بات پہ نہیں مانیں، اگر ہم گمراہی کی طرف جائیں تو ہم کہاں تک بھاگ سکتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کا ہے. ہماری باڈی، ہماری سول، ہر چیز
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ جب ہم نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کی خلاف ورزی کر کے ہم کہاں تک جائیں گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. سو انشاءاللہ 170 پہ آج اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی کامنٹ ہے تو انشاءاللہ وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. ماشاءاللہ، پلیز گاڈ. تھینک یو برادر، ماشاء اللہ. ماشاءاللہ، پلیز گاڈ. تھینک یو، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ برادر، آپ نے ہر آیت کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، آیت خود اللہ تعالیٰ نے ایسے کھول کھول کر بیان فرمائی چیزیں کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو وہ بڑی آسان ہیں سمجھنے کے لیے. آپ کو کسی اور انسان کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن خود اتنا مکمل، اتنا تفصیل کے ساتھ اور اتنا آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا تمام پیغام جو ہے بھیجا ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھنا چاہے سنسیئر ہو کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیچر ہیں قرآن کے، اور وہ اس کی سنسیئرٹی دیکھ کے خود اللہ تعالیٰ اس کو ٹیچ فرمائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں جو ہے میں ایک اس پہ 167 کی جو آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں. یہ بہت سے لوگ ہیں وہ جو قرآن خود نہیں پڑھتے، اپنے یا تو اپنے انہوں نے کوئی علماء رکھے ہوئے ہیں، یا پھر وہ جو ان کے پیچھے سے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بس اسی کے اوپر چلے ہوئے ہیں. اور وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہر چیز عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا آسان الفاظوں میں اپنی کتاب بھیجی ہے. وہ خود اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور وہ جو ہے بس سنی سنائی کے اوپر کر کے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی جس طرح چاہتے ہیں وہ گزاریں. ایک تو ہے یہ کیٹیگری انسانوں کی، یہ قسم، اور دوسری قسم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ تو وہ ہیں نا جو خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، جو جو جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے اس کو پڑھ لیں، اور تاکہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی موت نہیں ہوگی وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس کی زیادہ فکر کریں بنسبت اس عارضی زندگی کی، جو 70 80 100 سال کے بعد زیادہ سے زیادہ جو زندہ رہا بھی تو وہ اس زمین پر رہے گا. اور پھر اس کا ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہماری موت آنی ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں. لیکن اس زندگی کو پھر بھی ہر انسان نے بہت فوقیت دی ہوئی ہے. تو وہ ان کے پاس تو یہ نہیں ہوتا ہے، چلیں وہ انہوں نے اپنا نقصان تو کر لیا. ایک اور قسم ہے جو نہ صرف یہ کہ وہ خود کفر کرتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، یا وہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو پیغام کسی طریقے سے کسی بھی سورس سے، یا قرآن کی طرف سے، یا وہ قرآن بھی اٹھاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو اس سے دور کرتے ہیں، ان سے منع کرتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے نا یہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، یہ سوائے وہ جو عالم ہے نا ان کی مدد کے بغیر تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. یا پھر وہ کہیں گے کہ قرآن جو ہے یہ تو حدیثوں کا محتاج ہے، آپ کو حدیثوں سے پتہ چلے گا. وہ ان کو ڈرا دیتے ہیں. وہ اگر ان کو مثال کے طور پر کوئی انسان، جیسے ہم نے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جب ہمیں یہ اتنا آسان سمجھنے والا پیغام سمجھ آیا
اور ہم نے دوسروں کو بھی بتانا چاہا کہ اس قرآن کو پڑھیں، تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے پر جو ہے وہ پورا کا پورا نقشہ اس میں موجود ہے چلنے کا اور زندگی بسر کرنے کا۔ تو بہت سارے لوگ اس میں ایسے کود پڑے جنہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی بات نہ سنیں، یہ تو صرف اکیلے قرآن کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ حدیثوں کے خلاف ہے، یہ نبی کے خلاف ہے۔ وہ الٹا اس طرح کا پیغام دے کر ان کو اللہ تعالیٰ کے اس سچے جو صحیح راستہ ہے، صحیح علم دینے والے ہیں، ان سے الٹا ان کو دور بھگاتے ہیں، ان کے مخالف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ اپنی حد سے بھی تجاوز انہوں نے کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے یہ آج کے دور میں یہ دو قسمیں نظر آتی ہیں۔ کوئی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام سننا بھی چاہتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھنا بھی چاہتا ہے، راستے پر آنا بھی چاہتا ہے، تو بہت سارے شیطان کے جو پیروکار ہیں، انسان جو اپنی طرف سے خود کو علم والے بھی کہتے ہیں، وہ حدیثوں کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے وہ آ کے ان کو ڈراتے ہیں اور ان کو الٹا اپنی طرح گمراہی کے راستے پر ہی لے جاتے ہیں۔ تو میں یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی مزید، ماشاءاللہ آپ نے بھائی نے بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی، احسان، مہربانی سے اس کو ایکسپلین کیا، تو میں بھی بیچ میں تھوڑا حصہ ڈالنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ، انشاءاللہ۔ تھینک یو، ماشاء اللہ۔ میں 166 جو ہے نا 166، حوص باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ بالکل ویسے اس کی عکاسی کی ہے، ریفلیکٹ کیا ہے اس آیت پہ۔ میرے بھی ہمیشہ بھی میں پڑھتی ہوں، میں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہی ہیں کہ جیسے، اور کس طریقے سے وہ آپ کو بتائیں۔ ایک کائنات کے مالک ہے، وہ چاہیں تو ہم سب کا دماغ ایسے کھول دیں اور اس میں سارا نالج بھر دیں، تو لیکن وہاں سے تو پھر ہمارا اس زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا پھر، اور سارے ہم روبوٹ کی طرح، ہماری فری ویل کام نہیں کرے گی وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ تو جیسی مخلوق چاہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے، but God bears witness concerning what he has revealed to you. He has revealed it with his knowledge, and the angels bear witness as well. But God suffices as witness. اور exactly آپ نے 318 کا بھی اس میں جو ہے نا ریفرنس کوٹ کیا، exactly ہماری شہادہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو فار ایگزامپل پہلے میں اس پہ فوکس کرتی ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان جانتے ہیں اور ان کے اینجلس جانتے ہیں کہ جو کچھ ریویل ہو رہا ہے، right؟ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ اینجلس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، یا ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پروفٹ کے لیے کا معجزہ ہی یہی قرآن اٹسیلف تھا، جب ان سے معجزہ مانگتے تھے اور کیا وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہاؤ کم کوئی اینجلز ان کے ساتھ نہیں چل رہے، یا کوئی ہیلو نہیں ہے، ہاؤ کم یہ پانی پہ نہیں چلتا، تھنگس لائک دیٹ، یہ ہر نبی کے ساتھ کوشچن کرتے تھے۔ تو ان کے پاس اور کوئی معجزہ نہیں تھا سوائے اس کی کہ یہ قرآن میں جتنی انفارمیشن تھی یہ پروفٹ محمد کو نہیں پتا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اشور کر رہے ہیں بٹ گاڈ کہ دیکھیں کہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سچائی کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کے اوپر یہ اتارا ہے، اور اتنا ایکوریٹ نالج پریویس اسکرپچر کا ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، پروفٹ محمد کو تو اس قدر دی موسٹ ایکوریٹ ہسٹری اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں. اینڈ دی اینجلس بیئر وٹنس، پھر وہ اینجلس بھی وٹنس، تو انہوں نے سارا وہ دیکھ رہے ہیں نا پروسیجر کے جی، اینجلس فیسیلیٹیٹ کرتے تھے جب بھی کوئی وحی آتی تھی تو وہ وٹنس بن سکتے ہیں اور کوئی نہیں علاوہ ان کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بٹ گاڈ، کہ اللہ ہی کافی ہے، مطلب ہے اگر تمہارے اندر کوئی انسانیت ہے جس نے تمہیں یہ بنایا ہے، جس نے تمہاری ایک ایک چیز کریٹ کی ہے، اور کریشن ہے اس پوری کائنات کی ایک ایک ذرے کی، کیا وہ کافی نہیں؟ تمہیں میں فرشتوں کا بھی بتا رہا ہوں اور سب کچھ بتا رہا ہوں، تمہیں ضرورت ہے اس چیز کی جب میں جو کہہ رہا ہوں. تو یہ واقعی اتنی بڑی بات ہے، انسان کو رونا آتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات ہیں ایسی کہ اتنا اس طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک میسج بھیج دیں، یقین کرتے ہو کرو، نہیں کرتے نہ کرو، تمہارا ہی نقصان ہونا ہے. مگر اللہ تعالیٰ ہر طرح سے لوگوں کو نا ایک لاجیکل اس پہ لاتے ہیں ہمیشہ. ہر بات اتنی کہ لوگوں کے دماغ اور دل میں اتر جائے. لیکن انسان جو ہے نا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لاجیکل ہوتے ہیں، لاجک یوز نہیں کر سکتے. ٹنل ویژن ہوتا ہے جس میں بس ان کو سیدھی سیدھی ایک چیز نظر آتی ہے، اور بس ہمیں یہ کیوں نہیں ہے اس میں، تو یہ کیوں نہیں ہے. تو لاجک تو یہی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یہ ہسٹری ہے، یہ سارا کچھ ہے، جیسے کہ موسیس کو اتنے سارے معجزات دیے، اب اس کے آگے کوشچن مت کرو. پھر بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. کس حد تک اللہ تعالیٰ، اسے کہنا چاہیے آؤٹ آف دا وے جا کے ہم چھوٹے چھوٹے انسانوں کے جو سمجھتے ہیں ہمارے بڑے بڑے دماغ ہیں، لیکن وہ اتنی لیمیٹیشن ہے اس کے اندر. تو جو اللہ پہ بلیو کرے گا وہ اس کتاب پہ، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہی ایسی بنائی ہے کہ جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہر طرح سے وہ لٹریری حیثیت سے ہسٹری جتنی موسٹ ایکوریٹ پریویس اسکرپچر کی آئی ہے، اور اس دور میں جب میتھمیٹیکلی پروون بک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں ذکر ہی کیوں کریں اینجلس کا، یا یہ شک ہی کیوں کریں کہ پروفٹ خدا نخواستہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا اپنے سے کوئی چیز بنا رہا ہے. تو مجھے ایک اور آیت یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، میں اس کو پیرافریز کر رہی ہوں کہ کون ہوگا جو مجھے رائچسنس کا قرضہ دے گا، who would lend me a loan of righteousness، جس کو پھر میں ملٹی پلائی کر کے واپس کروں. اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے انسان کو اہمیت دکھانا چاہتے ہیں کہ رائچسنس کی جو ویلیو میرے پاس ہے وہ تم بھی نہیں جانتے. اچھا مجھے ادھار ہی دے دو، ایسے نہیں تمہارا دل کرتا میرے پہ. آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں، ایک قسم کا احسان کر رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان کو کہہ رہے ہیں کہ سمجھ بھی جاؤ، تم ولنگلی نہیں کر رہے سیدھی راہ پہ چلتے. اچھا تو ایسے کرو نا کہ میری خاطر مجھے ایک یہ آپ دے دیں ایک دفعہ، پھر دیکھو میں آپ کو کیسے واپس کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کریشن سے اس قدر پیار ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم کی طرف خود بھاگے نا. اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی، پوری کنونس کرنے کی، لاجیکلی پوری طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. ویسے سوچنے کا مقام ہے، اگر کوئی ایسا کریچر ہونا جس کو کسی علم، ریلیجن، کسی چیز کا علم نہ ہو، اور سپوز بالکل اس کا برین واش ہوا، خالی دماغ ہو، وہ اس کے سامنے قرآن پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اللہ کے بارے میں سمجھے، اور پھر جب جیسے جیسے اس کے بارے میں سمجھ میں آئے گا جو بالکل
نہ اس سائڈ کا نہ اس سائڈ کا، نیوٹرلی ہو کے پڑھ رہا ہے. تو جیسے اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو وہ اس کو کنفیوژن بڑھتی جائے گی، تو یہ کہے گا کہ اچھا میں سمجھ رہا ہوں گاڈ کریٹی، اللہ تعالیٰ نے سب انسان پیدا کیے، یہ سب کچھ دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. وہ انفینٹ ورڈ یوز کیا ہے بلیسنگس کا. تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مطلب میں کامن سینس سے اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں. تو یہ ورسز کیا کر رہے ہیں، یہ 160 جو 6 ہے، یہ مطلب اس طرح کے اور ورسز جو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہ ماشاء اللہ کہ گاڈ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے رائچس کا لون دو. تو مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. آئی مین ان ورسز کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کو تو فوراً لب بیک کرنا چاہیے اللہ کی بات کے اوپر. تو اس کی کنفیوژن اتنی بڑھ جائے گی کہ مطلب وہ اس کو سمجھے کہ یہ پھر یہ کون قوم ہے، کہ کیسے لوگ ہیں کہ جس نے بنایا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس کے فضل و کرم سے سب کچھ چل رہا ہے، جس کے فضل و کرم سے انسان کی ایک ایک سانس چل رہی ہے، ایک ایک دھڑکن چل رہی ہے. وہ کیسے ہے کہ یہ الفاظ I mean اب وہی دنیا کے حوالے سے دیکھیں نا، بعض اوقات ایسے ایسے سٹوریز سامنے آتی ہیں، ایسے ایسے موقع ہماری لائف میں بھی آئے ہوں گے کہ جہاں پہ ہمارا کوئی بہت ہی جس کو ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، جس دنیا کے حوالے سے بات کریں نا، کسی کے ابو ہیں فور ایگزامپل، کوئی ایسی بات کریں یقین نہیں کرے نا بچہ، تو کیا ہوتا ہے بعض کا وہ ایسی بات یوز کرتے ہیں بچوں کو یقین دلانے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے اولاد ایک دم سے کھڑی ہوتی ہے، ابو ابو پلیز ابو ایسی بات نہیں کریں، ہم مانتے ہیں، ہم کیسے آپ نے کیسے ہی بول دیا، ایم سوری. ہمیں تھوڑی کنفیوژن اس طرح کے کچھ اس طرح کی لیول کی نا. میں نے پرسنلی بھی دنیا میں دیکھے ہیں قصے ہوتے ہوئے کہ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابو نہیں نہیں ایسی بات مت کریں آپ، امی ایسی بات نہ کریں. تو یہ وہ ہے 166، یہ وہ مقام ہے. 318 وہ مقام ہے. وہ رائچس لون دینے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو کھڑے ہو کے استغفار پڑھنا چاہیے اپنے لیے کہ ہمارے رب ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین دلانے کے لیے، اور ہم اتنے خراب ہیں کہ اس کے باوجود وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اس وقت کھڑے ہو جانے یا اللہ، اگر قرآن ہمارے سامنے آ رہا ہو، یا اگر جیسے موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، کوئی ایسا چینل ہو تو ہم کھڑے ہو کہ یا اللہ پلیز ہم معافی مانگتے ہیں، پلیز ایسے آپ گواہی نہ دیں، ہمارے لیے آپ کی بات ہی بہت ہے. وہ لیے مقام ہوتے ہیں ایموشنلی کنیکٹ ہونے والے اللہ سے، کہ انسان کس لیول تھے. اور یہ آپ نے ابھی جیسے بات کی نا، یہ میں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا، بٹ یہ بٹ کا ورڈ، لیکن کا جو ورڈ ہے، لیکن لائک جیسے آپ اللہ تعالیٰ پچھلی اب پوری آیتیں پڑھتے ہوئے آئے ایک فلو کے ساتھ کہ میسنجر پہ بلیو، کتاب پہ بلیو، لیکن پھر آ کے جب وہ سب نہیں کام کر رہا، لیکن بٹ کا ورڈ ایسے یوز کیا جاتا ہے کہ ایک مور کنونسنگ پوائنٹ لانے کے لیے، لیکن بٹ یہ بھی تو دیکھو نا یار. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بٹ کا ورڈ یوز کر کے، لیکن کا ورڈ یوز کر کے کہ میں گواہی دیتا ہوں، رائٹ. تو ظاہر سی بات ہے، ویری ویری مطلب ایموشنل انسان کی دنیا میں انسان کے لیے یہ ٹائم ہے کہ کیا ہم نے یہ رسپیکٹ دے رہے ہیں اپنے رب کو. یہ ہے، یہ واقعی بہت ہی ایموشنل، یہ دیکھ لو ویری انسان، ہیوی. انسان سوچے تو اتنا بہت اپنے آپ ہیوی کو ہے. گرا ہوا سمجھتا ہے ہوں کہ کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ سمجھائے ہوں ہوں کہ گواہیاں مانتے ہو یا معجزے مانگتے ہو یا یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، لوگوں کو ریپیل کرتے ہو، جو سیدھی راہ پہ آنا چاہتے ہو ان کو بھی نہیں روکتے ہو، ان کو بھی یا دور بھگا دیتے ہو کہ یہ تو جی یوں ہے. جیسے ابھی بھی بات کری تھی یہی بات میں، آئی نو دس از سو ٹرو، کہ ایسے لوگ ہیں جو ایکٹیولی پہلے ہی، جو کبھی آپ سے ملے بھی نہیں ہوں گے، جنہوں نے قرآن کی کتاب کو، یہ جو کتاب ہے، یہ ٹرانسلیشن ہے، اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ان کو موقع ہی نہیں دینے دیتے کہ وہ پہلے سے ان تک پہنچ جاتے ہیں. کہ کہیں ان کو لگتا ہے بس یہ کوئی پارٹی ہے جو ہمارے خلاف ہو گئی ہے، یا ہم کچھ نہیں، ہمیں نہیں کچھ سمجھتے، کیونکہ وہ صدیوں سے انہوں نے کبھی کوشچن ہی نہیں کیا ریلیجن کو. جو اولڈ وزڈم آ رہا ہے، جو جہالت سے آ رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر کیا ہو اگر تمہارے پیرنٹس کو ہی کچھ معلوم نہیں تھا. اور واقعی کتنا ایک علم تھا ان کے اندر، انہوں نے بھی انہیرٹ کیا، اور انہیرٹ کرتے کرتے تو اس کی ایک سے ایک شکل بگڑ گئی. وہ تو ایک دائرے میں آپ 10-15 بچے کھڑے کر لیں، اس کے کان میں ایک سینٹینس بولیں، جب وہ کان میں کہتا جائے آخری بچہ، 15 اس کے بچوں کے بعد وہ بالکل ایک اور مفہوم بن جاتا ہے. تو سوچیں
کہ جو ہیئر سے ہے، یعنی کہ سنی سنائی باتیں جو کلیکٹ ہوئی ہیں حدیث کی صورت میں نوالتا ہے، ان کی کیا شکل آج ہو چکی ہے. وہ شیطان کا ریلیجن ہے بالکل، اللہ تعالیٰ کا تو نہیں ہے. سسٹر ارلیئر آپ نے یہ جو 167 کی ارلیئر آپ نے بات کی تھی نا، کہ تو میں وہ پوائنٹ میں مجھ سے مس ہو گیا. تو ماشاء اللہ تھینکس فار مینشننگ. یہ اس کا سینٹر کا پارٹ ہے نا، اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں. مطلب یہ ایکٹیولی جو خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس راستے سے، اس طرف جانے سے. اور یہ مطلب بہت ہی سیریس میٹر ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی راستے سے روکنا. ایک بندہ خود نیکی کرتا ہے نا اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے نا، تو صرف خود کرنا اور دوسروں کو بھی دینا وہ پھر کافی پلس پوائنٹس میں چلا جاتا ہے. اسی طرح اس کا نیگیٹو بھی اتنا ہی افیکٹو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روک رہے ہو نا، تو اس کا پھر آپ کا ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب آپ کا جو گناہ ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو بھی روک رہے ہو، یہ بہت ہی سیریس میٹر ہو جاتا ہے. اس کا لیول کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن یہ کہ بچت دونوں کی نہیں ہے، جس نے کفر کیا اس کی بھی کوئی نہیں ہے، اور جو اگر دوسروں کو راستے سے روک رہا ہے تو یہ نہیں کہ جو رک گئے اور وہ قیامت کے دن بہانہ کر لیں کہ بھئی انہوں نے ہمیں بولا تھا، ہمیں راستے سے روکا تھا، آپ ان سے جا کے روکے، گناہ ان پہ جائے گا. نہیں نہیں، دونوں پہ جائے گا. تو وہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دماغ، آنکھیں، کان دیے ہیں اور سب کچھ دیا، اس کے باوجود تم نے جب تمہارے پاس جب نیگیٹو انفارمیشن آئی اس پہ تو تم چل پڑے، لیکن جب پازیٹیو انفارمیشن آئی اس پہ تم نے نہیں کیا. تو اس کے حوالے سے ایک اور بہت ہی اسٹرانگ ورس ہے کہ پیرافریزنگ کروں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں نا، ان کو بھی دگنا ملے گا، تم کو بھی دگنا عذاب ملے گا. تو اگر اس آیت کا جائزہ لیں تو اس کا مطلب ہے پنشمنٹ دونوں کے لیے ایکولی ہے. جنہوں نے روکا، کیونکہ وہ خود تو رکے، دوسروں کو بھی روکا، اور جو ان کے پیچھے چل پڑے، جیسے پائٹ پائپر کی طرح بانسری بجاتے ہو چارے اس کے پیچھے چل پڑے، تو ان کا بھی وہی حال ہوگا. آئی مین یہ بہت ہی، جو ایک تو چلو صحیح ہے جو روک رہا ہے نا وہ برا لگتا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں نا ان کے لیے بھی میسج ہے کہ بھئی جتنا اس کو گناہ سزا ملنے والی، تم کو بھی اتنی سزا ملنے والی ہے. دگنا عذاب ان کو بھی ملے گا، تم کو بھی ملے گا. تو یہ بڑی مطلب سوچنے والی بات ہے کہ بندہ بات کا سمجھتا ہے نا کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ ہوگا، ہم تو فالوور ہیں. نہیں نہیں، آپ کے ساتھ بھی اتنا ہی ہوگا. پریز گاڈ. جی بالکل، وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہیل کے اندر کا فیوڈ بیان کیا نا، اس میں یہی کچھ مسلسل ہوئے گا. ہر آنے والی جنریشن پیچھے والی جنریشن کو تانے کوسنے دے گی کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ ان کو کہ تمہیں ڈبل عذاب ملے گا. وہ پچھلی جنریشن کہے گی اپنے بچوں کو کہ تم آگے کے تھے، تم زیادہ ایڈوانس تھے، تمہارے پاس زیادہ نالج تھا. کیونکہ ہر دور میں نالج جو ہے نا ملٹی پلائی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے ایک سافٹ ویئر، آپ جب کمپیوٹر نیا نیا آتا تھا ایک میگا بائٹ ہوتا تھا، اس کے بھی پتہ نہیں کتنے جز ہوتے تھے، جس کے لیے ایک اتنی بڑی ڈسک ہوتی تھی. اب آپ کا ایک ٹیرا بائٹ جو ہے نا وہ اتنی سی اس میں آ جاتا ہے چپ میں، رائٹ. تو اسی طرح نالج جو ہے وہ ملٹی پلائی مینی فولڈ ہو رہا ہے مسلسل. وہ پھیلتا جا رہا ہے، آگے آگے کو جا رہا ہے. پیچھے جائے تو نالج سکڑ رہا ہے نا. ایسے ہی ہے کہ جیسے بگ بینگ تھیوری ہوتی ہے، تو نالج بھی اسی طرح کھل رہا ہے ابھی تک نا. اور ظاہر ہے تمام علوم اللہ تعالیٰ کی. تو یہ وہ بالکل دونوں صحیح ہوں گے اپنی جگہ پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دونوں کو ہی ڈبل دا ریٹریبیوشن ملے گی، بیکاز وہی ہے نا، فالوور اینڈ دا فالوڈ. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتایا نا کہ ویک از دا پرسوٹ اینڈ دا، جس نے پرسو کیا، رائٹ، اور جس نے لیڈ کیا، تو وہ بغیر اس کی اندھا دھند جو چل پڑتے ہیں، نہ وہ کوشچن کرتے ہیں، نہ وہ کوشچن کرتے ہیں، اور بغیر دیکھے، بغیر ویریفیکیشن کیے ان کے پاس ٹائم. کچھ تو ہے نا جیسے جو دوسروں کو روکتے ہیں وہ بڑے غور سے سن کے جاتے ہیں،
وہ ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں، ہوں ہاں بھی کرتے رہتے ہیں، صحیح ہے صحیح ہے، لیکن ان کے چونکہ دماغ آلریڈی ان پہ تالا لگا ہوتا ہے، یا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے نہیں ہم نے اس میں سے غلطیاں چننی ہیں، ہم نے اس میں سے پوائنٹس ایسے نکالنے ہیں جن کے شاید جواب ہی نہیں ہوگا ان کے پاس، تو وہ اس کے بعد وہ دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں کہ اوئے ہوئے یہ لوگ تو جو ہے نا یہ کافر ہو چکے ہیں، مرزائی ہو چکے ہیں، قادیانی ہو گئے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کیٹیگری میں، پھر ایک گالی کی طرح کہتے ہیں یہ قرآنسٹ ہیں۔ آپ سوچیں لٹرلی، میں ایک فورم میں جاتی ہوتی ہوں نا، میں بھی بڑے دل پہ پتھر رکھ کے میں چلی جاتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی اسٹرائیونگ کا موقع دے دیں، یا وہ ایک بدتمیزی سے لوگ کہتے ہیں اچھا سو اینڈ سو، تم پروف دکھاؤ قرآن میں کہ کہاں ہے سلاد کا طریقہ۔ تو میں نے کہا مجھے سلاد کا طریقہ تو حضرت ابراہیم کے ٹائم سے آ رہا تھا، جو چیز چینج ہونی تھی، یہ میسج تو نیا ہے ہی نہیں، جو چیز چینج ہونی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس اسکرپچر میں چینج کی ہے، موڈیفائی کی ہے، وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، روزوں کے دوران جو سیکشول انٹرکورس کی ہے۔ تو اس نے مجھے نا ایک کتاب کا لنک بھیج دیا، یہ صحیح بخاری ہے جو ساری نماز کے اوپر ہے، یہ کتاب پوری ایک اتنی موٹی۔ میں نے کہا مجھے کتاب کا لنک نہ دو، مجھے ایک حدیث نکال کے دکھاؤ بس، آئی ایم ویٹنگ۔ میں نے تو تمہیں سارے ریفرنسز قرآن میں سے دیے ہیں، ابھی تک جواب نہیں آیا اس کا۔ کوئی 6,000 حدیثیں ہیں اس میں قرآن پہ، کوئی عائشہ کہہ رہی ہے، کوئی فلانا کہہ رہا ہے، کوئی فلانا کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کہہ رہے ہیں۔ اینی وے بس نہیں حدیثوں میں ہے ہی نہیں ذکر ہے ہی سلاد نہیں، پراپر وہ طریقے سے کرنے ابھی کا۔ تک میں انتظار میں بیٹھی ہوں، بڑا نعرہ لگا کے گیا اور بدتمیزی سے میرے ساتھ مخاطب ہوا، چلو ٹھیک ہے آپ حدیث لائیں بھائی، دکھائیں۔ میں نے پھر ایک چیز لکھی، میں نے کہا آپ کے خیال میں 250 سال کے بعد تو یہ بخاری پیدا ہوا تھا جس کی آپ نے کتاب بھیجی ہے، اور 250 سال تک لوگ صحیح نماز ہی نہیں پڑھ سکے اگر یہ قرآن میں بات نہیں؟ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، yes۔ میں نے یہ یہاں پہ چھوڑ دیا اس کو نا، میں نے کہا تو اپنا سر پیٹ اب بیٹھ کے۔ کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیٹ یہ حدیث کے اندر سلاد کا طریقہ ہے، تو پھر 250 سال تک لکھی نہیں گئی تھی، تو اس سے پہلے وہ کیسے نماز ہاں پڑھ رہے تھے؟ یہ کڑی نہیں جوڑتے نا بھائی، نہیں، بخاری پیدا کب ہوا ہے یہ تو سوچو، yeah، وہ تو اس کا تو لکھا ہوا ہے کہ کون سی صدی میں وہ پیدا ہوا تھا، yeah۔ تم اس کو کہتے ہو یہی صحیح بخاری ہے، باقی قرآن صحیح نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا آپ سوچیں کہ 250 سال تک بیچارے لوگ صحیح نماز ہی نہ پڑھ سکے، اگر بخاری نہ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، کیا بنتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ادھورا سا قرآن بھیج دیا۔ اور جو لوگ نہیں بھی مانتے نا، تو انہوں نے جو حدیث اوریجنل کی جو کتاب ہے نا حدیث کی، اس کے اندر باقاعدہ ریفرنس دیے ہیں آلموسٹ ہر حدیث کے بعد، کہ مطلب کہ یہ فلانے سے لی تھی، اس نے اپنے چچا سے سنی، اپنے ہاں دادا سے سنی، وہ تاجر گزرا تھا، کچھ 8-9 لنکس ہیں ہاں ہاں ہاں، جو کہ اگر آپ، میں نے یہی لکھا اس میں، میں ہاں، نے کہا کہ yeah، دادے پر دادے کے فلانے کے جانتا تھا وہ کلانے کو۔ او مائی گاڈ، یہ غصہ آ گیا۔ نہیں لاجواب سٹن ہو جاتے ہیں پھر، کیونکہ ابھی تک اس مطلب کا جواب ہی نہیں آیا۔ اتنی جنریشن انسان کو خود کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا تھا، سوچنا پڑتا ہے، صبح اٹھا تھا میں کتنے میں کیا کیا۔ اب یہ ٹاک اباؤٹ 250 سال گزر چکے ہیں، اور یہ باتیں پاس آن ہوئی ہیں اتنے لوگوں میں، مطلب اتنے واضح۔ سوری ایک بولے۔ بندے نے فوک لورڈز جیسے شروع کلیکٹ کرتے ہیں نا کہانیاں، یا کہ اچھا بھائی او ہو فلانے کا تو گریٹ 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 گرینڈ فادر 8ویں نسل میں، وہ تو ابو ہریرہ سے اس نے باتیں سنی ہوئی ہیں، ابو ہریرہ کان لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، شاید عائشہ کی باتیں سنتا۔ اب پروفٹ کی بیویوں کو تو منگل ہونے کا بھی حکم نہیں ہے کسی کے ساتھ، وہ سارا دن بیٹھے عائشہ سے کہانیاں سن رہے ہیں، بھئی آپ بستر میں کیا کرتے تھے، یا آپ وضو کیسے کرتے تھے، یا آپ یعنی کہ نہ وضو کا طریقہ ہے اس میں، نہ کوئی چیز ہے، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا۔ چلے گئے۔ دیکھیں دیکھیں، مطلب ایک بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، یہ اور یہ ایسی ایسی حدیثیں ہیں جو کہ میں اپنی جب سسٹر سے میں بات کر رہا تھا نا،
اور ان کو کنوینس کرنے کے لیے وہ ایسی ایسی سیدھی سی کہ میں آئی کین ناٹ شو اٹ ٹو مائی اون سسٹر. اتنی مطلب ان کی پرسنل لائف پرافٹ کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو وائفس ہیں وہ مومنوں کی ماں کی طرح ہیں. آئی مین امیجن کریں کہ وہ اتنے یہ رسپیکٹفل لوگ تھے ہمارے لیے، اللہ کے نبی پیغمبر، اور ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، بٹ اسٹل ٹریٹ دیم ایٹ دا سیم، نو ڈسٹنکشن. تو ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا، فار واٹ؟ بیڈ میں کیا کرتے تھے، فلانا کیا تھا، فلانا کیا تھا، اتنی ایسی باتیں لکھی ہیں. بندہ مطلب سوچ کے ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچ سکتے. اور وہ ایک پیغمبر، اللہ کے نبی، اور ان کی وائف جن کے لیے اللہ نے یہ ان کے تمہاری ماؤں کی طرح ہیں. امین بندہ سوچے ذرا ٹھنڈے دماغ سے. اور ایسی اللہ کتاب تعالیٰ. کو ہاں. غصہ آ جانا چاہیے، ایسی کتاب کو پڑھ کے انسان کو غصہ آ جانا چاہیے. تم نے ذکر بھی کیوں کیا پروفٹ کے بارے میں؟ ایسی بات غصہ ہمیں آنا چاہیے الٹا. جو کہہ رہے ہیں تم نہیں. مانتے نہیں ہو، غصہ اس پہ آ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ابھی ہم ایسی بات کیسے مان سکتے جس میں ان کی بارے میں اتنی انسلٹ کی گئی ہے؟ انسلٹ، ساری انسلٹ ہے. اپنی طرف سے یہ گلوریفائی کر رہے ہیں اور ساری انسلٹنگ باتیں کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں پروفٹ پہ بھی، اللہ تعالیٰ پہ بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان باتوں کی بھی کمی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سیکشل آرگزم کا ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سیکشل انٹرکورس کا ذکر کیا ہے کہ کس حالت میں کرنا ہے، نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تھوڑی کمی تھی کہ بھئی آپ نے اس کے بعد نہانا کیسا ہے. اب ایک کسی نے یوٹیوب پہ ایک عورت نے لگایا ہوئے اینیمیشن کر کے نا کہ مومن عورت جو ہے وہ نہاتی کیسے ہے. وہ ایک اینیمیشن چل رہی ہے. انبلیویبل. مجھے غصہ آیا. وہ پوری یہ کر رہی کہ پھر اس نے حلق کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. پتہ نہیں کدھر سمپل سی بات ہے. ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر طرف سے انسانوں پہ آئے گا اور میجورٹی جو انسان ہیں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ وہی چیز دکھا رہے ہیں کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا اس نے تو وہ پورا کیا ہے شیطان نے، کیونکہ میجورٹی ہیومن بینگز جو ہیں وہ اس کے اندھا دھند اس کے جو ہے نقش قدم پہ چل رہے ہیں شیطان کے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹوٹلی طور پر بھول کر وہ شیطان کے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. یہ تو جب ڈے آف جج آخرت کے دن جب وہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کو تب پتہ لگے گا. لیکن اس وقت پتہ لگنے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا، کیونکہ اس وقت ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا ان کے لیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی انہی لوگوں میں شامل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اتنی بڑی رحمت ہوئی ہے کہ ہمیں کیسے یہ میسج سمجھ آ گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور ایک قرآن، خالی اکیلے قرآن کی یعنی پریکٹس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ صحیح چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنے رحمان اور کتنے رحیم ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ. بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہ اس کے بغیر تو کسی کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا. لیکن جو ریفرنسز میں دے رہی ہوں، اور اس کا ایک ریزن ہے یہاں پہ دینا کہ قرآن کے علاوہ ادھر ادھر کی چیزیں، کیسے نہانا ہے یا کیا ایکسٹرا چیزیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی. جو کچھ بھی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مکمل کتاب ہے، مکمل، اگر کائنات کے بنانے والے ایک کتاب کو کہہ رہے ہیں مکمل، ہاؤ ڈیئر وی چیلنج ہے کہ نہیں اس میں فلانی چیز نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی چیز جو کہ نماز کا طریقہ ہے یا کتنے یونٹس ہیں اس کے، رائٹ، وہ چھوڑ دیں. اگر چھوڑی ہوئی ہے تو کیونکہ وہ جو اصل یونٹس ہیں وہ تو کبھی چینج نہیں ہوتے ہوئے، سبھی جانتے ہیں کون سے، جس کو یہ لوگ فرض کہتے ہیں. اس کے بعد ایڈیشن کس چیز کا ہے؟ سیم چیز جو وضو کا طریقہ ہے وہ قرآن میں ہے، مگر پھر آپ اس کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اور ایک 45 منٹ کا ایک وضو ہی چل رہا ہے. یہ
وہ چیزیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی سن رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، اس میں سے تمام جواب ملتے ہیں. نہ ہی ہم عالم ہیں نہ کچھ ہیں، ایک سمپل سی ہمارے پاس سیدھی سادی آسان اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ہدایات کے اس کتاب میں بھر دی ہیں جو ہماری فلاح کے لیے چاہیے. That is why we are giving these examples کہ ہمیں کمپلیکیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ریلیجن کو نہیں بنایا، آسان بنایا، بہت زیادہ آسان بنایا. ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ سسٹر، یہ واقعی میں ایونٹ سبمیٹرز میں بھی بات نوٹ کرتا ہوں کہ بعض اتنی سمپل سی بات ہوتی ہے اس کو لے کے اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہو کہ بھئی یہ یعنی کیوں ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس از ناٹ ایزی. میں نے کہا ویل اٹ واز ایزی، آسان تھا، تم نے مشکل کر دیا ہے. اللہ کی کمانڈ بالکل سمپل اسٹریٹ فارورڈ تھی. اور پھر ہم لوگ اس کو لے کے کریٹ کرتے 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 کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. اینڈ یہ جو جہاں تک یہ حدیث کی بات ہے، نو جب میرے لیے یہ جو علی سسٹر جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ ہماری اس میں کیا کہ ہمیں ہدایت مل گئی ہے، ہم اس بات کو سمجھ پائے، یہ بات مجھے لائک آلموسٹ میری روح کو نا لائک جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، لرزہ طاری کر دیتی ہے کہ اگر میں بھی نہیں سمجھتا تو کیا ہوتا. یو نو اس سے میرا تو کوئی گٹس نہیں ہے. تو ماشاء اللہ آپ کو ایک جیسے اللہ تعالیٰ کو تھینکس کرتے ہیں نا، تو یہ ایک تھینکس ہے جو ماشاء اللہ میں کہتا ہوں پریز گاڈ. غازی کی وجہ سے یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈیلی بیسس میں کوشش کرتا ہوں کہ فجر کے بعد نا کہ تھینک یو مائی لارڈ، تھینک یو فار گائیڈنگ می، تھینک یو فار میکنگ می سی، میکنگ می ہیئر، میکنگ می انڈرسٹینڈ دا ٹروتھ، تھینک یو فار ٹیکنگ می ٹو دس جرنی، ٹو دس گائیڈنس. یہ میں اللہ سے تھینکس کرتا ہوں کہ یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جتنا تم مجھے شکر ادا کرو گے اتنا میں اور نوازوں گا تمہیں، کہ یہ اس امید کے ساتھ کہ میرے رب میری گائیڈنس میں اور اضافہ کر دیں. اور میں اپنی طرف سے شکر بھی ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. یہ چیز مجھے میری روح کو لرزا کے رکھ دیتی ہے کہ میں بھی اگر اسی پاتھے پہ چلتا رہتا، میں ان چیزوں کو نہیں نوٹ کرتا یا میں نہیں، اس یہ کو ویلیو نہ دیتا، کیا ہوتا. ایک لمحہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف ان کا کرم ہے، اور جب چاہیں وہ گائیڈنس چھین سکتے ہیں. یا اور آپ بھٹکتے چلے جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ لگے. میں ہر نماز کے بعد میری سب سے پہلے میں شکرانے کا ایک سجدہ کرتی ہوں کہ میرے اللہ تھینک یو. گائیڈنس کا شکریہ، کہ اوہ ہو قرآن بھیجنے کا ہمارے ہاتھوں میں شکریہ، پہنچانے کا پتہ نہیں کیسے آیا، کہاں سے آیا. یہ ایک ڈیوائن اتنی بڑی چیز ہے جو ہمارے اپنے انکمپس سے باہر ہے. ہم بہت چھوٹے ہیں کہ یہ ہم سمجھ بھی جائیں کہ ہم کیسے ڈیزرو کر گئے یہ، یا اللہ تعالیٰ نے کیسے لائک کیا وٹ آر دی odds، جیسے میسنجر آف دا کاوننٹ نے کہا ہے. اللہ اکبر. تھینک یو گاڈ. ماشاء اللہ سسٹر، یہ بہت اچھا کرتی ہیں نا، یہ جو شکر ادا کرتی ہیں نا، اب اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے کہ سجدہ کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. تھینک یو فار دا گائیڈنگ می. آئی مین آپ میں اندازہ نہیں ہے دس از اللہ تعالیٰ ہماری جیسے کہتے ہیں نا جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اور نوازتے ہیں. تو اگر اس چیز کا شکر ادا کریں، امیجن کریں اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کو اور بڑھائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا آیت ہے قرآن میں، ہم سے ایگریمنٹ ہے کہ تم جتنا میں شکر ادا کرو گے اتنا میں اور دوں گا. تو بجائے دنیا کی بالکل. باتوں کا شکر تو بندہ ہر معاملے میں کرے، لیکن شکر ان چیزوں کا بھی کرے. نہیں، انہی کا ہی تو کرنا ہے. یہ تو باقی بیسٹ تو ہے. آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی وہ ہیں. تو پروویژن، یہ بات پروویژن تو آلریڈی ریٹن ہے. ہر پروویژن اس کا شکر ادا کریں. شکر سبحان ادا اللہ. کرنا چاہیے ہر حال شکر میں، ادا کریں ہر یا لمحے، ہر ہر پروویژن کا، خوشی کا، ہر چھوٹی سکون کا، ہر چیز کا شکر ادا چھوٹی سے کریں. چھوٹی، بڑی سے یا بڑی. یا ایبسلیوٹلی. اور ہر روز یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہمیں ایک چیز کی خواہش رکھتے تھے اور مل گئی، پھر ہم نے ایک دو دفعہ شکر ادا کیا پھر بھول گئے. میں کہتی ہوں اس بلیسنگ کو جو آپ نے ڈیزائر کی ہے اس کو بار بار یاد کریں، یاد بار کریں. بار یاد کریں، بھول نہ جائیں. کوئی ہمیں دیر نہیں لگتی انسانوں کو کوئی چیز بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیں. ایک چیز کے لیے دن رات تڑپ رہے تھے، یہ مل جائے یہ مل جائے، اب مل گئی سو ایک دفعہ تھینک یو کا، then move on towards another one. نہیں، ہر دفعہ جب بھی اس چیز کا فائدہ لیں، دیکھیں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہے، کوئی پروویژن کی صورت میں ہے، اچھا گھر ہے، جو بھی ہے، کوئی جب بھی نظر پڑے اس گھر کے اوپر، جب بھی نظر پڑے اس اولاد پہ، آپ شکر ادا کریں. وہ
اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں کوئی بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس نہ شکر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بس اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. God does not need the unappreciative. اور کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو یاد کرنا، تو یاد کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد دل میں دماغ میں انسان کرتا ہے نا. تو اگر بندہ منہ سے بھلے نہ بھی کرے نا، جہاں تک ہاں ایک ماشاء اویئر اللہ دماغ کے اندر ایک اویئرنیس ہر وقت جی جیسے بندہ کھڑا ہوا ہے اویئر ہوا. ابھی میرے نا کوئی 6 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے میں جاگنگ کر رہا تھا، تو سامنے بیچارہ ایک نابینا سا آ رہا تھا شخص. تو مجھے پتہ نہیں تھا نابینا ہے، میں آرام سے جوائن کر رہا، تو اس کو میں دکھائی نہیں دیا نا. جب میں اس کے قریب پہنچا تو ایک دم سے میری بھاگنے کی آواز سے نا وہ شور ہوا نا، ایک دم سے وہ ڈر گیا. یا میرا ریفلیکسز کہ میں ایک دم سے سامنے سے آیا تو میں بھی گھبرا گیا. میں ایک دم سے مڑا، میں نے اپنی ٹانگ یہ نی کو ٹوسٹ کر دیا تھوڑا سا، تو تھوڑی سی وہاں پین شروع ہوگی. پھر اس کے بعد میں بھاگ نہیں سکا. تو کچھ مہینے تک ابھی میں تھوڑا کیئرفل ہو رہا ہوں. تو مجھے اس کے بعد اتنی اویئرنیس ماشاء اللہ اس کی ہوئی ہے کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں نا، لوگ بھاگ رہے ہیں جمپ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یا اللہ، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اتنی بڑی نعمت ہے یہ یہ آپ کی جو نیز ہیں، آپ کے گھٹنے جو ہیں، مطلب ایک ایک چیز کے بارے میں. لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پروسیس سے گزار کے آپ کے اندر وہ اویئرنیس ایسی لے آتے ہیں اس چیز کی کہ پھر اس طرح پھر آپ جو بھی چیز، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سونگ سکتا ہے، کوئی سن سکتا ہے، جو بھی ابلیٹیز انسان کے پاس ہیں. پھر بندہ کہیں پارک میں جائے، کہیں کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہے، اس کو کنٹینیوسلی دماغ میں ایک نا جیسے سسٹم رن نہیں ہو رہا تھا اویئرنیس، جیسے کمپیوٹر کے اندر بیک گراؤنڈ میں ایک ایپ چل رہی ہے، وہ آپ کے دماغ کے بیک گراؤنڈ میں ایک ایپ کنٹینیوسلی چل رہی ہے. اویئرنیس، ہر چیز کو آپ غور کر رہے ہو، ہر چیز کو غور کر رہے ہو، اور غور کرتے وقت اللہ سے آپ کنیکٹ کر رہے ہو. اور شروع میں تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ آپ کا سسٹم رن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کو فورس بھی نہیں کرنا پڑتا، آٹومیٹکلی آپ کے نا ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہو نا، ہاں آپ سیکنڈ نیچر بن گیا بیک ان نیچر میں آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر رہے ہو ہر معاملے کو، ہر سمپل سے معاملے سمپل چیز کو. جی. یا ماشاء اللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں. ہاں پریز گاڈ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اویئر ہوتے ہیں ہیر آفٹر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ نہیں کہ ہم، ظاہر ہے جب ہم کام پہ 7-8 گھنٹے گزارتے ہیں تو ادھر بھی جو ہے نا مائنڈ میں کوئی ایک آپ کے، جیسے جیسے آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی وہ ڈائلاگ جو دماغ میں ہے نا وہ اللہ والا زیادہ سے زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. میں اس کو ہمیشہ ایک ڈائلاگ کہتی ہوں کہ وہ چل رہا ہوتا ہے نا مسلسل. دماغ کے اندر نا بیک گراؤنڈ میں جیسے میوزک چل رہا ہے، ایک ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے. ہر چیز کو آپ کنیکٹ کرتے چلے جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے. ہاں یہ ماشاء بہت اللہ، بڑی بلیسنگ ہے. پریز گاڈ. پریز گاڈ. چلے چلیں آج کی پھر انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ. پریز گاڈ. ماشاء اللہ، لمبا ہی ہو گئے. اچھی بات ہے، زیادہ روح کی نشو و نما ہوتی ہے اس سے ماشاء اللہ.